السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایڈوکیٹ صاحب، آپ نے غالباً عصر کے ٹائم کلیم رضوی صاحب کا ایک کلپ مجھے بھیجا تھا۔ ابھی 11 بجے میں نے سنا ہے۔ آپ کا اصرار ہے کہ اس کے جواب میں بھی ویڈیو کلپ جاری کروں، تو آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ فیصلہ کن، فائنل اور مضبوط بات ایک بار میں ہی اچھی طرح کہی جا سکتی ہے، اور بحمداللہ ہم نے کہہ دی ہے۔ اس لیے اب مزید ویڈیو، آڈیو، جواب در جواب اور جواب الجواب وغیرہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ فضول اور فارغ لوگوں کا کام ہے۔ آپ کا اصرار ہے تو یہی کلپ میرا جواب ہے، اور یہی کلپ میری وضاحت ہے، اور یہ میں آپ کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں، کلیم رضوی کے لیے نہیں۔ ہاں، اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ اسے آگے چلا سکتے ہیں۔ 2016 کے مناظرے کا نتیجہ جب ہم نے صغیر جوکھن پوری صاحب کی زبانی سنایا کہ کلیم جاہل ہے، سستی شہرت چاہتا ہے، پیسے بٹورنے نکلا ہے، عبدالاحد قاسمی کے مقابلے ذلیل ہو چکا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اپنے ہی گھر سے یہ فیصلہ سن کر بیچارہ کلیم ہکا بکا رہ گیا۔ اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے۔ اب چاروں ناچار جوکھن پوری صاحب کے کپڑے پھاڑنے لگا کہ وہ احتیاط نہیں کرتے، تحقیق نہیں کرتے، وہ ہمارے مرکزی عالم نہیں ہیں، مرکز میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جوکھن پوری سے زیادہ میری حیثیت ہے مرکز میں۔ بہرحال اب یہ تو بریلوی علماء اور عوام ہی بتائیں گے کہ آپ کے نزدیک ان دونوں میں کون معتبر ہے۔ جوکھن پوری صاحب کہتے ہیں کلیم معتبر نہیں، اور کلیم کہتے ہیں کہ جوکھن پوری معتبر نہیں۔ ہمارے سے فیصلہ لینا ہے تو ہم تو یہی فیصلہ دے سکتے ہیں کہ اس مسئلے میں دونوں سچ بول رہے ہیں، اور ہمارے نزدیک تو دونوں ہی غیر معتبر ہیں۔ دونوں کا مقصد امت میں انتشار اور افتراق پیدا کرنا، نفرتیں پھیلانا، زہر کے بیج بونا، سستی شہرت حاصل کرنا، اور بریلوی عوام کو بیوقوف بنا کر موٹے موٹے نذرانے وصول کرنا اور پیسے بٹورنا ہے۔ جوکھن پوری صاحب کو غیر معتبر ثابت کرنے کے لیے اپنی کلپ میں کلیم صاحب نے معتبر اور غیر معتبر ہونے کا ایک اصول بھی بیان کیا ہے۔ اس اصول کی روشنی میں صرف جوکھن پوری نہیں بلکہ پوری بریلوی جماعت کے دنیا بھر کے 99% سے زیادہ علماء، اکابر اور مشائخ غیر معتبر ٹھہر جاتے ہیں۔ وہ ایسا خطرناک اصول بیان کیا ہے کلیم رضوی صاحب نے، شاید دوبارہ جب اسے سنیں گے تو خود بھی اپنے سر کے اوپر جوتے ماریں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو ویڈیو نہ بنانے والے تاج الشریعہ کے موقف پر سختی سے قائم ہے وہ مرکز والا ہے، یعنی معتبر ہے، اور جو اس موقف پر قائم نہیں وہ مرکز والا نہیں، یعنی معتبر نہیں۔ اب ہم تو کچھ نہیں کہتے، بریلوی حضرات اس اصول کی روشنی میں خود فیصلہ کر لیں کہ ملک اور بیرون ملک کے کتنے بریلوی علماء اور مشائخ معتبر ٹھہرتے ہیں اور مرکز والے ٹھہرتے ہیں، اور کتنے غیر معتبر ٹھہرتے ہیں، کیونکہ اب ہم کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ بلکہ اس اصول کی روشنی میں خود کلیم صاحب بھی معتبر نہیں ٹھہرتے، کیونکہ نیٹ پر دیکھ لیجئے ان کی بھی ویڈیوز موجود ہیں۔ یہ کہتے ہیں تبلیغی جماعت میں، علماء دیوبند میں اور فلاں جگہ اختلافات ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ تو کلیم صاحب کو علماء دیوبند اور تبلیغی جماعت کا بیرون ملک کا اختلاف تو نظر آ گیا، لیکن کاش یہ اپنے گھر میں بھی نظر ڈال لیتے، دوڑا لیتے۔ ان کے علماء آپس میں کیسے ایک دوسرے کے پیچھے کفر اور گستاخی کے فتووں کی لاٹھیاں لیے پھر رہے ہیں۔ ان کے تاج الشریعہ کچھوچویوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، اور کچھوچوی تاج الشریعہ کو یزید بتاتے ہیں۔ بریلی سے ایک کتاب چھپی ہے جس کا نام الکلمات القاطعہ ہے۔ اس میں عبید اللہ خان اعظمی کے مسئلے کو لے کر بحث کی گئی ہے۔ بریلی کے مفتی کہتے ہیں کہ عبید اللہ خان اعظمی کے کلام میں اسلام کا ایک پہلو بھی نہیں ہے، اور وہ پکا کافر ہے۔ اور مبارک پور والے کہتے ہیں کہ عبید اللہ خان اعظمی پکا مسلمان ہے، اور اس کے کلام میں کفر کا کوئی پہلو نہیں۔ یعنی بریلی والوں کو اسلام کا پہلو نظر نہیں آتا، اور مبارک پور والوں کو کفر کا پہلو نظر نہیں آتا۔ بریلوی والے کہتے ہیں، بریلی والے کہ ہم بڑے، مبارک پور والے کہتے ہیں نہیں ہم بڑے۔ ادھر بریلویوں کا حشمتی گروپ ہے، وہ تو سارے رضویوں اور سارے مصباحیوں کو تگنی کا ناچ نچا رہا ہے۔ ادھر سارے متشدد بریلوی سید سرامہ والے مصباحیوں کو کفر کے گھاٹ اتار رہے ہیں، جبکہ یہ مصباحی اپنے اعلیٰ حضرت کے بنیادی فتوے حسام الحرمین کو آگ لگا رہے ہیں۔ خود بریلی میں اور مبارک پور میں کیسے بڑے بڑے مفتی آپس میں سر پھٹول ہیں، اور کئی بار تو اسٹیج پر ہی ایک دوسرے سے کشتیاں کر چکے ہیں، لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ابھی ہم نے الیاس قادری کی جو جماعت ہے دعوت اسلامی، اس کی تو بات ہی نہیں کی، وہاں کیا چل رہا ہے اور اس کے خلاف کیسے کیسے فتوے آ رہے ہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ اگر بریلویوں کے آپس کے کفر و اسلام کے جھگڑوں اور فتووں کو میں گنانے لگوں نا تو کئی گھنٹے لگ جائیں۔ اس لیے انہیں چاہیے کہ پہلے اپنے گھر میں جو آگ لگی ہوئی ہے اس کی خبر لیں، اور پھر دوسروں کی طرف رخ کریں۔
میرے تعلق سے کہتے ہیں یہ بہت چھوٹا آدمی ہے، غیر معروف ہے، اس کے تو فالوورز بھی نہیں۔ بھائی میں نے کب کہا ہے میں بہت بڑا آدمی ہوں، میرے بہت زیادہ فالوورز ہیں؟ مجھے اپنے بڑے اور ترغم خان ہونے کا دعویٰ بھی نہیں ہے، میں تو اپنی جماعت کا ادنا سا آدمی ہوں۔ لیکن کلیم صاحب یہ آپ کا تجاہل عارفانہ ہے، کیونکہ آپ مجھے بطور مناظر اس وقت سے جانتے ہیں جب بخدا میں نے آپ کا نام بھی نہیں سنا تھا، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت 2016 میں آپ کا مجھے فون کر کے اپنا تعارف کروانا۔ آپ نے مجھے فون کیا اور اپنا تعارف کروایا، میں بمبئی سے بول رہا ہوں، میرا نام کلیم ہے، میں یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ پڑھاتا ہوں۔ آپ نے مجھے اپنا تعارف کروایا خود فون کر کے، میں نے آپ کو فون نہیں کیا تھا۔ اور پھر بھی بہرحال آپ کہتے ہیں میں اچھی طرح آپ کو نہیں جانتا، تو آپ نہیں جانتے تو اپنی جماعت کے مناظر اعظم مفتی مطیع الرحمان صاحب سے پوچھ لیجئے میرے بارے میں، جو 2017 میں میرے مقابلے میں آئے اور پھر دم دبا کر بھاگے، جس کی رویداد بندے کی کتاب داستان فرار میں موجود ہے۔ کتاب پڑھ لیجئے۔ اس کتاب کا جواب دینے کی تو بہت سارے بریلوی علماء نے کوشش کی، منظر اسلام سے جو رسالہ نکلتا ہے وہاں اس میں بھی اس کا جواب قسط وار چھپا، لیکن بیچارے مفتی مطیع الرحمان صاحب کو خود بھی اس بڑھاپے میں تکلیف اٹھانی پڑی اور اس کتاب کا جواب تحقیق و تعاقب سے لکھنے کے لیے میدان میں آنا پڑا۔ میرا تعارف آپ کو چاہیے تو اپنی جماعت کے چیلنج باز خطیب فاروق رضوی سے پوچھ لیجئے، جو سجان گڑھ میں چیلنج کر کے ایسے بھاگے کہ آج تک سجان گڑھ کی طرف منہ کر کے بھی نہیں دیکھا انہوں نے۔ اور میرا تعارف اگر آپ کو چاہیے تو اپنی جماعت کے شیر میوات مفتی اسحاق خان سے پوچھ لیجئے، جو سردار گڑھ گنگا نگر کے مناظرے میں چاروں شان چت پڑے ہوئے تھے۔ اور میرا تعارف صغیر جوکھن پوری صاحب تو کرا ہی چکے ہیں، مزید اگر چاہیے ہو تو میں اور بھی نام گنوا دوں گا، اور میرے پاس میں ان کی ویڈیو آڈیو وغیرہ اور تحریریں بھی موجود ہیں آپ کے بریلوی علماء کی، جنہوں نے میرا تعارف کروایا ہے۔ اس لیے میں اپنی جگہ چاہے چھوٹا ہوں اور غیر معروف ہوں اور کم فالوورز والا ہوں، لیکن الحمدللہ آپ کے علماء مجھے اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں۔ آخر وہ کہتے ہیں میں آن لائن اور نیٹ ویٹ سے واقف نہیں ہوں، میں نہیں جانتا آن لائن کیسے بیٹھتے ہیں، آن لائن کیسے مناظرہ ہوگا، مجھے معلوم نہیں ہے۔ وہ مولوی صاحب صوفی نام رکھنے سے کوئی صوفی نہیں بنتا۔ آپ اتنے صوفی مت بنیے کہ نیٹ اور آن لائن سے ہی واقف نہیں۔ چلیے مان لیے بالفرض آپ اتنے بڑے صوفی ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کیا نیٹ ہوتا ہے اور کیا آن لائن ہوتا ہے، تو کیا آپ کی بریلوی جماعت میں کوئی ایسا آدمی نہیں، کوئی ایسا نوجوان نہیں جو آپ کی مدد کر سکے؟ کسی کو پتہ ہی نہیں بریلوی جماعت میں نیٹ کیا ہوتا ہے بمبئی میں؟ بہانے مت بنائیے مولوی صاحب، جرت کر کے سامنے آئیے۔ ساری دنیا بیک وقت یہ مناظرہ اور آپ کے اوقات دیکھے گی اگر آپ میدان میں آ جاتے ہیں تو۔ اپنے جلسے میں اور اپنی بھیڑ میں اور اپنے گھر میں نہیں کہ میرا جلسہ ہو رہا ہے میں اپنی بھیڑ میں اپنے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے اپنی دادا گیری دکھاؤں گا، نہیں، ساری دنیا کے سامنے آئیے اور اپنا حشر دیکھیے۔ اور اگر آپ اپنے گھر سے اور اپنے لوگوں کی بھیڑ سے باہر قدم رکھنے کی جرت نہیں کر پا رہے ہیں اور قیامت کی صبح تک کر بھی نہیں سکیں گے، تو پھر اپنی جاہل عوام کے سامنے آپ ڈینگے ہانکتے رہیے، اپنے منہ میاں مٹھو بنیے، پیسے بٹورتے رہیے، اس سے زیادہ آپ کے اوقات ہے بھی نہیں۔ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے۔ بہرحال یہ ہماری طرف سے آخری بات ہے۔ ہم ایک بار پھر سے بالکل صاف ستھرے انداز میں کہہ دینا چاہتے ہیں کہ ملک میں موجودہ ماحول جو ہے اس میں ہم بالکل بھی مناظروں کے قائل نہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ آپس میں دوریاں ہوں، اختلافات ہوں، انتشار ہو، لیکن مجبوراً بریلویوں کی طرف سے مسلسل اس طرح کی شرارتیں سامنے آنے کے بعد ہمیں میدان میں آنا پڑا ہے۔ اب ان کی شرارتوں کی وجہ سے ان چیلنج باز ملاؤں کے اوقات بتانے کے لیے بہرحال ہمیں میدان میں آنا پڑا ہے اور آگے بھی آئیں گے۔ اللہ رب العالمین انہیں بھی سمجھ اور ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ گامزن رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔